السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ تلنگانہ حکومت نے HMDA کے حدود میں لے آؤٹس رجسٹریشن پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سلسلے میں حکام جاری کرتے ہوئے HMDA حدود میں لے آؤٹس رجسٹر نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حالیہ عرصے میں حکومت نے نئے وجلس کو HMDA کے حدود میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جنواڑہ میں KTR کے فارم ہاؤس B مہندر ریڈی کے فارم ہاؤس کو بھی فہرست میں شامل کرنے کی منظوری دی تھی۔ حکومت نے ہائیڈرا کے قیام کے بعد گرام پنچایت میں رجسٹریشن کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ دراصل گرام پنچایت میں لے آؤٹس کا رجسٹریشن سابقہ حکومت کے دور میں روک دیا گیا تھا۔ حالیہ عرصے میں ریونت ریڈی کی زیر قیادت کانگریس حکومت نے گرام پنچایت میں لے آؤٹس رجسٹریشن پر امتناع کرتے ہوئے اسے فہرست میں شامل کیا تھا۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ممنوعہ فہرست کے تحت غیر مسلمہ لے آؤٹس کے سروے نمبرات کو رنگا ریڈی نگر ضلع کے منتقل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے غریب اور متوسط طبقے کی عوام کو اپنے پلاٹس فروخت کرنے میں مشکلات پیش آ رہی۔ عام آدمی رقم جمع کر کے پلاٹس خریدتے ہیں تاکہ انہیں ایمرجنسی حالات میں اس کا استعمال کر سکے، لیکن گرام پنچایت لے آؤٹس اور کھلے پلاٹس کو ممنوعہ فہرست میں شامل کرنے سے غریب عوام کو اپنے پلاٹس فروخت کرنے میں مشکلات آ رہی ہے، جس کی وجہ سے کئی مقامات پر رجسٹریشن کو روک دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں پلاٹ مالکان اپنے پلاٹس فروخت نہیں کر رہے تھے۔ رجسٹریشن نہ ہونے سے کوئی بھی پلاٹس کی خریدی کے لیے آگے نہیں آ رہا۔ تلنگانہ حکومت پوری ریاست کا ایک جامع گھر گھر سروے سماجی، تعلیمی، اقتصادی، روزگار، سیاسی اور ذات کا سروے کرے گی، اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ جاری کردہ ایک سرکاری حکم جیو میں کہا گیا ہے کہ سروے 60 دنوں کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری کے ذریعے جاری کردہ جیو کے مطابق محکمہ منصوبہ بندی کو سروے کرنے کے لیے نوڈل محکمہ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ جیو نے وزراء کی کونسل کے فیصلے کے مطابق سروے کرانے کے لیے ریاستی اسمبلی کی طرف سے منظور کی گئی قرارداد کا ذکر کیا ہے۔ حکومت نے احتیاط کے بعد پورے تلنگانہ میں گھر گھر جا کر ایک جامع سروے یعنی سماجی، تعلیمی، اقتصادی، روزگار، سیاسی، ذات پات کے سروے کرنے کا حکم دیا تاکہ مختلف سماجی، اقتصادی، تعلیمی، ریاست کے پسماندہ طبقات، SC اور ST شہریوں اور ریاست کے دیگر کمزور طبقات کے بارے میں معلومات فراہم کی جا سکے۔ حکومت نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے سابق جج ڈاکٹر جسٹس شمیم اختر کو کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت ایک رکنی کمیشن کے طور پر مقرر کیا۔ درج فہرست ذاتوں کی ترقیاتی محکمہ نے جمعہ کو اس سلسلے میں ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ کمیشن کو 60 دن میں اپنی رپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ حکومت نے کمیشن کی تشکیل ایک کمیٹی کی سفارش پر کی تھی جو سپریم کورٹ کے 7 ججوں کو آئینی بنچ کے درج فہرست ذاتوں کے ریزرو زمروں میں ذیلی درجہ بندی کے فیصلے کا مطالعہ کرنے والا ہے۔ ینگ انڈیا اسکلز یونیورسٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ 4 نومبر سے کورسز کا پہلا سیٹ شروع کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ینگ انڈیا اسکلز یونیورسٹی تلنگانہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ 2024 کے تحت قائم کی گئی یونیورسٹی نے ابتدائی طور پر 3 اسکول شروع کیے ہیں: اسکول آف لاسٹک اینڈ ای کامرس، اسکول آف ہیلتھ کیئر اور اسکول آف فارماسیوٹیکل اینڈ لائف سائنس۔ یونیورسٹی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پیش کیے جانے والے کورسز میں لاسٹک اور ای کامرس کے تحت ویئر ہاؤس ایگزیکٹو اور کی کنسلٹنگ ایگزیکٹو، ہیلتھ کیئر کے تحت نرسنگ ایکسیلنس میں فشنگ سکلز اور فارماسیوٹیکل اینڈ لائف سائنس کے تحت فارما ایسوسیٹ پروگرام شامل ہے۔ دلچسپی رکھنے والے اور اہل طلباء کو آفیشیل ویب سائٹ پر 29 اکتوبر سے پہلی درخواست دینے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ کورسز 4 نومبر 2024 کو شروع ہوں گے اور یہ عارضی طور پر انجینئرنگ اسٹاف کالج آف انڈیا اور حیدرآباد میں نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کیمپس میں منعقد کیے جائیں گے۔ حکومت نے پچھلے مہینے اس کا اعلان کیا تھا۔ کلیان لکشمی اور شادی مبارک کے چیکوں کی تقسیم کا پروگرام میدک ضلع کے منڈل ہیڈ کوارٹر میں اس وقت افراتفری کا شکار ہو گیا جب BRS بھارت راشٹر سمیتی اور کانگریس کے حامیوں میں تصادم ہوا۔ اس تقریب کا مقصد خواتین کو شادی سے متعلق اخراجات کے لیے مالی امداد فراہم کرنا تھا۔ 2 سیاسی دھڑوں کے درمیان گرما گرم بحث اور جسمانی جھگڑوں سے متاثر ہوا۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب دونوں جماعتوں کی حامیوں نے کارروائی پر غلبہ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا، جس کے نتیجے میں ہاتھا پائی مقرر ہوئی۔ مقامی پولیس نے امن بحال کرنے اور ہجوم کا مشترکہ کرنے کے لیے مداخلت کی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ چیکوں کی تقسیم محفوظ طریقے سے جاری رہ سکے۔ رکاوٹ کے باوجود حکام تقسیم کے عمل کو مکمل کرنے میں کامیاب رہے لیکن اس واقعے نے فلاحی پروگرام کو سیاسی بنانے کے خدشات کو جنم دیا تھا۔
مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ مرکزی جموں کشمیر کے ریاست کا درجہ بحال کرنے کے مطالبے پر مناسب وقت پر جواب دے گا. تاہم انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ دفعہ 370 جموں کشمیر میں واپس نہیں آئے گا. وہ یہاں میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ غیر رسمی بات چیت کے دوران ریاست کی بحالی کے لیے نیشنل کانفرنس سے متعلق ایک سوال کا جواب دے رہے تھے. ریڈی جو جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے لیے بی جے پی کے انچارج تھے، انہوں نے کہا ہے کہ مرکز کی کوششوں سے انتخابات پرامن طریقے سے ہوئے اور دوبارہ رائے شماری کرانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کی کارکردگی قابل اعتبار ہے اور اس سے ماضی کے مقابلے زیادہ سیٹیں ملی ہے. اور کوئلہ اور کانوں کے مرکزی وزیر نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں پولنگ کا تناسب حیدرآباد اسمبلی انتخابات میں سب سے زیادہ تھا، جہاں صرف 50% ووٹر ٹرن آؤٹ درج کیا گیا. امراوتی ڈرون سمیت 2024 بھارت میں ڈرون کے مستقبل کو تلاش کرنے کے لیے ڈرون انڈسٹری کے اہم اسٹیک ہولڈرز بشمول سرکاری حکام، ٹیکنالوجی کے اختراع کار اور صنعت کار کے رہنما کو اکٹھا کرے گا. یہ تقریب ڈرون ٹیکنالوجی میں ترقی، صنعت کے رجحانات اور تعاون کے مواقع کو اجاگر کرے گی. انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت حکومت آندھرا پردیش کا ایک عہد امراوتی ڈرون سمٹ پی ڈی سی کے زیر اہتمام ایک قومی سطح کا پروگرام ہے. یہ پلیٹ فارم آندھرا پردیش کو ڈرون سسٹم ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ اور ڈرون ٹیکنالوجی اور خدمات کے مرکز کے طور پر کھڑا کرنے کے لیے تیار ہے. بھارت ڈرون ایسوسی ایشن بھارت کی ڈرون انڈسٹری کی سب سے بڑی تنظیم نے امراوتی ڈرون سمیت 2024 کے لیے ٹیکنالوجی پارٹنرز کے طور پر آندھرا پردیش ڈرونز اور کارپوریشن کے ساتھ اپنا تعاون کا اعلان کیا تھا. بھارت ڈرون ایسوسی ایشن ملک میں ایک پائیدار یو اے وی بغیر پائلٹ فضائی گاڑی ماحولیاتی نظام کو فروغ دینے کے لیے فکری رہنما اور صنعت کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ فعال طور پر کام کر رہی. اس نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی پارٹنرز کے طور پر بھارت ڈرون ایسوسی ایشن سربراہی اجلاس کی کامیابی اور ڈرون انڈسٹری میں جدت طرازی کو آگے بڑھنے کے لیے اپنی مہارت کا حصہ ڈالے گی. ہمیں امراوتی ڈرون سمٹ 2024 کے لیے آندھرا پردیش ڈرون کارپوریشن کے ساتھ تعاون کرنے پر فخر ہے. تلنگانہ کے ضلع سدی پیٹ میں ایک ہی خاندان کی 4 لڑکیوں نے سرکاری میڈیکل کالج میں MBBS کی نشستیں حاصل کی ہیں. ان کے والدین رام چندرم اور شاردا نے اپنی بیٹیوں کی کامیابیوں پر فخر کا اظہار کیا ہے. ان کی سب سے بڑی بیٹی ممتا نے 2018 میں MBBS کی نشست حاصل کی تھی اور اب وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے بطور ڈاکٹر کام کر رہی ہے. ان کی دوسری بیٹی مادھوی کو 2020 میں MBBS میں داخلہ ملا اور وہ اس وقت اپنی ڈگری حاصل کر رہی ہے. اس سال ان کی سب سے چھوٹی بیٹیوں روہنی اور روشنی نے بھی MBBS کی نشستیں حاصل کی. رام چندرم نے اس کامیابی کا سہرا ضلع میں قائم میڈیکل کالج کو دیا ہے، جس نے ان کی بیٹیوں کو مقامی طور پر تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے. اس جوڑے نے سابق وزیر ٹی ہریش راؤ سے ملاقات کی اور سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں ان کے ضلع میں میڈیکل کالج کے قیام پر اظہار تشکر کیا. آندھرا پردیش کے چیف منسٹر این چندر بابو نائیڈو نے لڑکیوں کی بے پناہ صلاحیتوں کو فروغ دینے اور ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں وسائل سے بااختیار بنانے کے لیے اجتماعی مساعی کے عزم کی ضرورت پر زور دیا. سوشل میڈیا پوسٹ پر چیف منسٹر این چندر بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ ہمیں دختران میں مخفی بے پناہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور ان کے خوابوں کی تعمیر کرنے، دستیاب وسائل سے انہیں بااختیار بنانے کے لیے اجتماعی مساعی اور انجام دینے کی سخت ضرورت ہے. اس سال کا تھیم گرلز ویژن فار دی فیوچر دیا گیا ہے. چندر بابو نائیڈو نے مزید کہا ہے کہ یہ ویژن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہماری بیٹیاں ہمارے مستقبل کو بہتر بنانے اور اس کو تشکیل دینے کے عزم اور صلاحیتوں سے نوازی جاتی ہے. نمائش میدان نامپلی میں درگا ماں کی مورتی کو نقصان پہنچانے والا شخص ہوا گرفتار. شخص کی شناخت کرشنیا گوڑ کی حیثیت سے کی گئی ہے، جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. واضح ہے کہ حیدرآباد کے نمائش میدان نامپلی میں نوراتری کی تقریبات کے دوران درگا پوجا پنڈال میں نصب مورتی کو نقصان پہنچایا گیا تھا. یہ جو کیس ہے، اس میں جو اکیوزڈ ہے، اس کو ہم نے گرفتار کیا. آج صبح 6 بجے ہمیں لگ بھگ 6 بجے کال آیا کہ ایگزیبیشن گراؤنڈ میں جو درگا پنڈال ہے اس میں جو مورتی ہے اس کے ہاتھ رائٹ ہینڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور نیچے جو پرساد ہے وہ بھی تھوڑا ڈسٹرب ہے، ادھر ادھر گرا ہوا ہے، چیئرز بھی گرے ہوئے ہیں. صبح سے ہماری ٹیم اس پہ کام کر رہی تھی. شام کو لگ بھگ 8:15 پہ فیل خانہ ایریا میں ہم نے اس کو پکڑا. اکیوزڈ کا نام جو ہے وہ کرشنیا گوڑ، یہ ناگر کرنول کا رہنے والا ہے. مینٹلی از ناٹ ویری فٹ، مینٹلی انساؤنڈ ہے، تو اپنے ڈیٹیلز بھی ابھی تک پوری طرح سے نہیں بتا پایا ہے. ابھی تک ہمیں یہی پتا چلا ہے. اس انسیڈنٹ میں ہم نے 2 کیس بک کیے ہیں. ایک آرگنائزر کے اوپر جو کہ انہوں نے یہ کنڈیشن وائلیٹ کیا. ایز پر دی انٹیمیشن فارم ان کو اسپاٹ پہ راؤنڈ دا کلاک والنٹیئر رکھنے ہیں جو والنٹیئر نہیں تھے
और सेकंड अक्यूज के ऊपर एक केस बुक किया गया है अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ BNS। एंड दो बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। एक तो ऑर्गेनाइजर जो भी रिलीजियस इवेंट करते हैं उनको परमिशन दिया जाता है तो कुछ कंडीशन होते हैं, सो इन एनी केस उनको वो कंडीशन फॉलो करने हैं। MCH अस्पताल के आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को 6 माह से तनख्वाहें नहीं मिली है। जनागामा MCH अस्पताल के तमाम सर्विस आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को 6 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। आउटसोर्स मुलाजमीन ये कहते हुए सड़क पर एहतजाज शुरू कर दिया है कि वो अपने बच्चों की फीस अदा करने से कासिर है और दशहरा की त्यौहार की कम से कम 1 माह की तनख्वाह भी अदा नहीं की गई। अस्पताल के आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने जिला कलेक्टर से जवाब देने और ठेकेदार को फौरी तब्दील करने की अपील की है। MCH హాస్పిటల్లో గత 3 సంవత్సరాల నుండి ఉద్యోగం చేస్తున్నాము। 3 సంవత్సరాల నుండి మాకు ఆల్ సర్వీసెస్ అనే ఒక కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది। ఆ కాంట్రాక్ట్ వచ్చిన కాంచుండి ఇప్పటి వరకు మాకు జీతాలు సక్రమంగా ఇవ్వడం లేదు। మేము MCH హాస్పిటల్లో శానిటేషన్ అండ్ సెక్యూరిటీ, పేషెంట్ కేర్ అందరం కలిసి ఒక 60 మంది దాకా మేము ఇలా పనిచేయడం జరుగుతుంది। మాకు కొంతమందికి 3 నెలల నుండి, కొంతమందికి 4 నెలల నుండి, 7 నెలల నుండి జీతాలు రాక సతమతం అవుతున్నాము। మా యొక్క పిల్లలకు కూడా ఫీజులు కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాము। ఇప్పుడు తెల్లారితే దసరా పండుగ వరకు ఇప్పటి వరకు కూడా మాకు ఒక జీతం కూడా వేయలేదు। మా కాంట్రాక్టర్ను అడిగినా కూడా ఎవరు మాకు అసలు సమాధానం ఇచ్చేవారు లేరు, మాకెవరు చెప్పేవారు లేరు। మేము జీతాలు లేక చాలా రోజుల నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్నాము। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।